شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ پہنچا دیجئے، ما انزل جو نازل کیا گیا، الیک آپ کی طرف، من ربک آپ کے رب کی جانب سے، اسے آپ پہنچا دیجئے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ اگر آپ نے ایسا نہ کیا، اگر آپ ایسا نہ کریں تو فما بلغت پس نہیں پہنچایا آپ نے رسالت اللہ کا پیغام، اللہ کے پیغام کو آپ نے نہیں پہنچایا۔ واللہ یعصمک من الناس اللہ حفاظت فرمائے گا آپ کی لوگوں سے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا ہے ایسے قوم کو جو کافر ہے، کافر قوم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں تک تو اللہ کریم جل شانہ نے پچھلی صورت کے اندر اس سورۃ المائدہ کی ابتدا سے لے کر یہاں تک اللہ کریم جل شانہ نے یہودیوں کے اور نصرانیوں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ان کے اندر یہ خرابیاں، یہ خامیاں اور یہ ان پر گناہ، ان گناہوں کی وجہ سے ان کو ان سزاؤں کے اندر مبتلا کر دیا گیا۔ چونکہ یہودیوں کی اور عیسائیوں کی یہ سازشیں اور ان کا انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کو قتل کرنا، انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کو جھٹلانا، تکذیب کرنا، ان کا انکار کرنا، ان کو ایذا رسانی پہنچانا، یہ شروع سے چلتا آ رہا تھا حتیٰ کہ آقا علیہ السلام جب مکہ مکرمہ کے اندر تشریف فرما ہوئے کہ حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو سارے کے سارے جتنے بھی مشرک تھے وہ دشمن ہو گئے۔ آقا علیہ السلام کو پے در پہ انہوں نے تکلیفیں دینا شروع کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہاں سے ہجرت کرنا پڑی۔ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کے اندر تشریف لائے، اور مدینہ طیبہ کے اندر بھی بڑے بڑے یہودی تھے، عیسائی بھی تھے، تو پھر ان کی تکلیفیں تھیں، ان عیسائیوں کی، ان یہودیوں کی، انہوں نے آقا علیہ السلام کو کچھ تکلیفیں دینا شروع کر دی۔ باقی رہ گئے وہ لوگ جو بیچارے انصار تھے اور جو مہاجرین تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، غریب لوگ تھے، انہوں نے آقا علیہ السلام کا ساتھ اس حد تک دیا کہ حضور علیہ السلام کے گھر کی ہر وقت یہ پہرہ داری کیا کرتے تھے، اور پہرہ لگا رکھا تھا حضور علیہ السلام کے گھر کے ارد گرد، کوئی آ کر آقا علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، چونکہ سارے کے سارے لوگ دشمن ہیں۔ تو اللہ کریم جل شانہ نے اس آیت مبارکہ کے اندر ایک تو رب تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے متعلق ارشاد فرمایا کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کے رب نے جو کچھ بھی آپ کی طرف نازل کیا آپ اسے لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ اور دوسرا اللہ کریم نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے۔ اب غزوہ احد کے بعد اس آیت مبارکہ کو نزول ہوا تو آقا علیہ السلام نے جب اس آیت پاک کا نزول ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنے بھی پہرہ دار تھے، حضور علیہ السلام کے گھر کی پہرہ داری کرنے والے لوگ تھے، سب کو ہٹا دیا۔ ارشاد فرمایا اب تم چلے جاؤ، اب مجھے کوئی نقصان پہنچا سکے گا۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ نے میرے ساتھ حفاظت کا وعدہ کر لیا ہے کہ اللہ میری حفاظت فرمائے گا، آپ گھر چلے جائیں۔ تو اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد حضور علیہ السلام کو کسی نے بھی کوئی جسمانی تکلیف نہیں پہنچائی، کوئی نہیں پہنچا سکا، اس سے پہلے جو کسی نے پہنچا دی۔ تو اللہ کریم نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا لوگوں سے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا ایسی قوم کو جو کافر ہے، کافر قوم کو اللہ ہدایت دیتا ہی نہیں ہے۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، تو اللہ کریم جل شانہ نے اس آیت مبارکہ کے اندر ایمان نہ لانے کی صورت میں اہل کتاب کو ارشاد فرمایا کہ تم کسی بھی دین پر نہیں ہو، چونکہ اہل کتاب جتنے بھی تھے تورات کے اندر، انجیل کے اندر اللہ کریم جل شانہ نے آقا علیہ السلام کی آمد باسعادت کے متعلق بھی ارشاد فرمایا، اور حضور علیہ السلام پر ایمان لانے کے متعلق بھی ان لوگوں کو فرمایا کہ تم نے نبی آخر الزماں حضور پر نور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لے کر آنا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے جو یہودی تھے، جو موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، پہلے تو موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی،
کتاب تورات کو انہوں نے مانا اور ان میں سے بھی ان احکامات کو جو ان کی مرضی کے مطابق تھے اور جو ان کی مرضی کے خلاف تھے ان کو بھی رد کر دیا، اس کے اندر رد و بدل کر دی، تعریفات کرنا شروع کر دی۔ پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کرنا شروع کر دی، اور پھر آقا علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے حضور علیہ السلام کو بھی نعوذ باللہ جھٹلا دیا، اور حضور علیہ السلام کے دین اسلام کی بھی انہوں نے وہ انکار کیا۔ اللہ کریم نے فرمایا قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لستم، نہیں ہو تم، علی شیء، کسی بھی چیز پر، تم کسی بھی چیز پر، کسی بھی دین پر، کسی بھی ملت پر نہیں ہو، اس لیے کہ تمہارے پاس تو کتاب تورات تھی، تم نے اس کے اندر بھی رد و بدل کیا، اس کے اندر تعریفات کی اور اس کو بھی بدل کے رکھ دیا، اور اس کے احکامات پر بھی تم نے عمل نہ کیا۔ تو فرمایا لستم علی شیء، نہیں ہو تم کسی بھی چیز پر، حتیٰ تقیموا التوراۃ والانجیل، حتیٰ کہ تم قائم کرو تورات کو اور انجیل کو، اور وما انزل الیکم من ربکم، اور جو کچھ نازل کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے، اس چیز کو تم قائم رکھو۔ جب تک ان چیزوں کو تم قائم نہیں رکھتے اس وقت تک تم کسی بھی ملت پر نہیں ہو، کسی بھی چیز پر نہیں ہو۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور البتہ اللہ کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، وَلَيَزِيدَنَّ، اور ضرور بضرور اضافہ کرے گا، کثیرا منہم، ان میں سے بہت سارے لوگوں میں، ما انزلہ، جو کچھ نازل کیا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے، وہ کس چیز کے اندر اضافہ کرے گا؟ طغیانا و کفرا، ان کی سرکشی کے اندر اور ان کے کفر کے اندر، یہ چیزیں یعنی اللہ کریم جل شانہ کا قرآن اور احکامات شریعت محمدی، یہ ان کو ان چیزوں پر ابھارے گا، ان کی طغیانا و کفرا، انہیں کفر کے اندر اضافہ کرے گا، اور جناب ان کی سرکشی کے اندر ان کو بڑھا دے گا، چونکہ ماننے کی نیت تو ہے نہیں، ماننے کی جب نیت ہو تو انسان سرکشی اور کفر سے باز رہتا ہے، جب ماننے کی نیت ہی نہ ہو کہ ہے سب کچھ جھوٹا تو اس وقت انسان سرکشی کے اندر ہی بڑھے گا، کفر کے اندر ہی بڑھے گا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا فلا تأس علی القوم الکافرین، تو اے محبوب آپ نہ افسوس فرمائیے، نہ غم کریں علی القوم الکافرین، کافر قوم پر آپ بھی غمگین نہ ہوں۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر، تو یہاں سے اللہ کریم جل شانہ نے سچے دل سے ایمان لانے اور نیک اعمال کرنے والوں کی جزا کے متعلق ارشاد فرمایا اس آیت مبارکہ کے اندر۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر، وہ لوگ جو مسلمان ہیں، جو لوگ مسلمان ہیں، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، والصابئون، اور وہ لوگ جو صابی ہیں، صابی کہا جاتا ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے اندر جو مد مقابل نمرود تھا، نمرود کی جو قوم تھی وہ ساری کی ساری ستاروں کی پرستش کرنے والی قوم تھی، تو ان کو کہا جاتا ہے جو ستاروں کی پرستش کرنے والے لوگ ہیں انہیں صابی کہا جاتا ہے۔ والصابئون والنصارى، اور نصرانی لوگ جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، من آمن باللہ، جو شخص ایمان لے کر آئے اللہ پر، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور اعمال اچھے کرے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جزا ان کی یہ ہوگی کہ لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہاں پر اللہ کریم جل شانہ نے ایمان کے متعلق فرمایا کہ سچے دل سے تم ایمان لے کر آؤ۔ اب شروع کے اندر فرمایا ان الذین آمنوا، جو لوگ مسلمان ہیں۔ اب مسلمانوں کا تذکرہ، وہ تو پہلے سے مسلمان ہیں، وہ تو پہلے سے ایمان لا چکے ہیں اللہ پر، آخرت پر، قیامت کے دن پر، حضور علیہ السلام پر، دین محمدی پر۔ تو یہاں پر اللہ کریم نے جو مسلمانوں کا ساتھ تذکرہ کیا، یہ کلام کی بلاغت کے لیے، کلام خوب بلاغت ہے اس کلام کے اندر، تو اللہ کریم نے مسلمانوں کا بھی تذکرہ کیا، یہاں پر اللہ کریم نے یہودیوں کا بھی تذکرہ کیا، نصرانیوں کا بھی اور صابیوں کا بھی تذکرہ کیا، سب کا تذکرہ رب کائنات نے سب کو سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سچے دل سے اگر تم ایمان لے کر آؤ اللہ پر، آخرت کے دن پر، اور اچھے اعمال کرو، اپنے آپ کو سنوارو، اچھے اعمال کرو، اچھی زندگی بسر کرو، تو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ تم پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، البتہ تحقیق ہم نے لیا وعدہ بنی اسرائیل سے، بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا اللہ کریم نے، جس کا پہلے بھی رب کائنات نے کچھ تذکرہ فرمایا کہ اللہ کریم نے یہ وعدہ لیا تھا کہ جو میرے احکامات ہیں ان پر تم نے عمل کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی جی نا، ان پر بھی تم نے ایمان لے کر آنا ہے
کتاب تورات پر بھی تم نے ایمان رکھنا ہے، اور کتاب تورات کے اندر اللہ کریم نے جو احکامات بیان فرمائے ہیں ان احکامات پر بھی تم نے عمل کرنا ہے۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، ہم نے لیا وعدہ بنی اسرائیل سے، وارسلنا الیہم رسلا، اور ہم نے بھیجے ان کی طرف بہت سارے رسول ہم نے ان کی طرف بھیجے۔ کلما، جب کبھی، جاء، آتے، ہم، ان کے پاس، رسول، کوئی رسول، جب کبھی کوئی رسول ان کے پاس آتے، بما، اس چیز کے ساتھ، لا تہوا انفسہم، کہ نہیں چاہتے تھے ان کے دل، یعنی ان کے دل اس چیز کو چاہتے نہیں تھے، یہ نہیں خواہش رکھتے تھے ان احکامات کی۔ ایسے احکامات جب ہمارے رسول ان کے پاس کوئی لے کر آتے تو فریقاً کذبوا، ایک گروہ کو جھٹلایا گیا، اور وفریقاً یقتلون، اور ایک گروہ وہ تھا جسے یقتلون قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ تو انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کے یہ دو گروہ تھے۔ بعض کو تو یہودیوں نے یہ صرف جھٹلایا۔ اب جھٹلانے کے اندر یہودی اور نصرانی یہ سارے برابر ہیں، انہوں نے بھی جھٹلایا، نصرانیوں نے بھی، اور جو یہودی تھے انہوں نے بھی جھٹلایا۔ لیکن وہ فریق یقتلون، ایک گروہ وہ تھا جسے شہید کر دیا گیا، جسے قتل کر دیا گیا۔ اس کے اندر صرف یہودیوں نے سبقت کی، عیسائیوں نے قتل والا معاملہ تو خیر نہیں کیا اتنا جتنا یہودیوں نے کیا۔ یہ ہر وقت انبیاء کے پیچھے قتل کرنے پہ، پہلے انبیاء کے وہ بنی اسرائیل کے اندر جو نبی تھے انہیں قتل کیا، حضرت زکریا علیہ السلام ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہو گئے۔ تو فرمایا پھر یہ فریقاً کذبوا، ایک گروہ کو جھٹلایا گیا، اور وہ فریقاً یقتلون، اور انبیاء کے ایک گروہ کو شہید کر دیا گیا۔ وحسبوا، اور یہ گمان کر کے بیٹھ گئے، ان لوگوں نے پھر یہ گمان کرنا شروع کر دیا کہ اللہ تکون فتنہ، نہیں ہوگی انہیں کوئی سزا، کوئی خرابی، فتنہ، انہیں کوئی خرابی نہیں ہوگی، کوئی سزا نہیں ہوگی، انہیں کچھ نہیں ہوگا، بس جو کر دیا سو کر دیا۔ فعموا، یہ اندھے ہو گئے، اور وسموا، اور بہرے ہو گئے۔ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کو انہوں نے قتل بھی کیا، اور جناب جھٹلایا بھی، جھٹلانے کے بعد پھر یہ لوگ اندھے ہو گئے۔ اندھا ہونے کا معنی ہدایت والی چیز کو دیکھ نہیں سکتے تھے، ہدایت والے معجزات کو دیکھ کر بھی ہدایت انہوں نے قبول نہ کی، اسلام قبول نہ کیا۔ اور وسموا، بہرے ہو گئے، یعنی جن باتوں کے ذریعے، جس کلام کے ذریعے انہیں ہدایت ملنی تھی اس کلام کو یہ سنتے ہی نہیں تھے، اگر سنتے تھے تو بالکل اگنور کر دیتے، اس پر توجہ ہی نہیں رکھتے تھے۔ فعموا وسموا ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ کریم جل شانہ نے ان بنی اسرائیلیوں پر ایک بادشاہ کو مسلط کیا، بخت نصر بادشاہ ان پر مسلط ہوا، اور وہ بڑا جابر قسم کا بادشاہ تھا۔ اس نے ساری زندگی ان کو قید کے اندر رکھا، اور جناب ان کو ہر وقت سزاؤں کے اندر مبتلا رکھتا۔ اس نے خوب ظلم و ستم کیے ان پر، اور ان بنی اسرائیلیوں کو اپنے شکنجے کے اندر اس نے ہمیشہ کے لیے رکھا۔ لیکن جب یہ بنی اسرائیلی اس کے تسلط سے چھوٹے، اس کے شکنجے سے چھوٹے، تو انہوں نے ثم تاب اللہ علیہم، پھر انہوں نے توبہ کی اللہ سے، تاب اللہ علیہم، پھر اللہ نے توبہ قبول کی علیہم، ان پر اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، تو انہوں نے پھر توبہ کی اللہ سے۔ اور ثم عموا، توبہ کرنے کے بعد کچھ عرصہ گزرا، ثم عموا، پھر دوبارہ اندھے ہو گئے، وسموا، اور پھر دوبارہ بہرے ہو گئے، کثیر منہم، ان میں سے بہت سارے لوگ۔ پھر انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو اس کے بعد انہوں نے قتل کیا۔ یعنی پھر ان کے دماغ پر وہ پرانی باتیں اور پرانا وہی چڑھایا، سب کچھ وہی جاہلیت اور وہ سب کچھ ان پر واپس لوٹ آیا۔ اپنی توبہ کیا، جو توبہ کی تھی اللہ کریم سے، اس کو بھی بھول بیٹھے۔ ثم عموا، پھر یہ اندھے ہو گئے، وسموا، اور پھر دوبارہ یہ بہرے ہو گئے، پھر ہدایت والی بات کو سن نہ سکے۔ کثیر منہم، بہت سارے لوگ انہی میں سے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ بصیر، بصارت رکھتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، بما کانوا یعملون، جو کچھ بھی یہ کرتے ہیں، اللہ ان کے کاموں کو خوب دیکھنے والی ذات ہے۔